میں نے آپ کو ایک جملہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو حسن و جمال کا بادشاہ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں آئے، میں نے اپنے گھر میں کبھی چراغ نہیں جلایا۔ میرے محمد کا چہرہ ایسا چمکتا تھا کہ مجھے گھر میں چراغ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ فرماتی ہے اس لیے گھر میں چراغ نہیں جلایا کہ گھر کے چراغ کو تو میں جلایا کرتی تھی، اب میرے گھر میں اللہ کا جلایا ہوا چراغ آ گیا۔ کہتی ہیں مجھے اپنے چراغ کی اب ضرورت نہیں تھی کہ میرے گھر میں سراج منیر آ گیا ہے۔ جب تک یہ اللہ کا چراغ میرے گھر میں رہا، فرماتی ہے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنے گھر میں چراغ نہیں جلایا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سراج منیر کیوں کہا؟ سراج منیر کا معنی ہے روشن چراغ۔ اب یہ بتائیے، سوچئے کہ روشن چراغ کیوں کہا؟ اس کا بہت ہی آسان سا جواب ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو روشن چراغ اس لیے فرمایا کہ ایک روشن چراغ سے ہم ہزاروں چراغ روشن کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کائنات میں، اس کائنات کی ہر شے نے اس بات کا نظارہ کیا، زمانے نے دیکھا کہ اسی روشن چراغ سے اہل بیت چمک رہے ہیں، صحابہ چمک رہے ہیں، اولیاء چمک رہے ہیں۔ ساری کائنات اسی سراج منیر کی وجہ سے چمک رہی ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت چمکتی رہے۔ امت کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ قرآن کی سورہ نور کی 10 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اس محبوب زوجہ کی شان میں اتاری ہیں۔ نبی علیہ السلام کی پیاری اور محبوب زوجہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ دنیا میں جتنے انسان آئے، جتنے انسان ہیں اور جتنے انسان آئیں گے، ان تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امت کی امی جان، میری اور تمہاری امی جان فرماتی ہیں کہ اگر کوئی حضور علیہ السلام کی تعریف کرنا چاہے تو کر ہی نہیں سکتا۔ کیا فرمایا کہ اگر کوئی حضور علیہ السلام کی تعریف کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا؟ یہ فرمان میری اور تمہاری امی جان کا ہے۔ ارے امی جان تو فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی تعریف کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، اور کہنے والے آج یہ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے بڑے بھائی کے جیسے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جو شخص ایسا کہتا ہوگا یقیناً وہ اپنی امی جان کا غدار ہے، صحابہ کا غدار ہے، نبیوں کا غدار ہے اور اللہ کا غدار ہے۔ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ میرے اللہ نے اپنے محبوب کو لاجواب بنایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ فرمائیے میرے نبی کا حسن و جمال کیسا تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کائنات میں اپنے نبی سے زیادہ خوبصورت و حسین کوئی چیز ہی نہیں دیکھی۔ میرے نبی کا چہرہ ایسا مبارک چہرہ تھا، یوں لگتا تھا کہ سورج حضور کے چہرے کی وجہ سے چمک رہا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی سورج کی طرف نظر اٹھائے تو اس کی نظر جھک جاتی ہے، دیکھ نہیں پاتا۔ سورج کی روشنی ہماری نگاہوں کو چندیا دیتی ہے،
ہماری نظر سورج پر ٹکٹیکی باندھ کر ہم دیکھ نہیں سکتے، سورج پر ہماری نظر جمتی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کوئی حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کی نظریں خود بخود جھک جایا کرتی تھیں۔ وجہ پوچھی کہ کیوں جھک جایا کرتی تھیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے چہرے میں اتنی چمک تھی کہ ہماری نظریں اس چمک کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ اچھا میرے بزرگوں دوستو، گزشتہ انبیاء کی زندگی کو دیکھو، کسی نے 900 سال تبلیغ کی ہے، کسی نے 1000 سال تبلیغ کی، جس کی جتنی ڈیوٹی لگی سب نے اپنا اپنا تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کر انہیں دین اسلام کی طرف بلایا، مگر ایک آمنہ کا لال ہے، ایک آمنہ کا لال، جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کیا کمال ہے میرے مصطفیٰ کا۔ آخری واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، ٹائم کتنا رہ گیا؟ حضرت خرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، ہمارے سروں کا تاج۔ حضرت خرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ یہ جب حضور کی غلامی میں کیسے آئے تھے یہ واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ چھوٹی عمر ہے، یتیم ہیں، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، یہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی خالہ کے گھر میں رہتے تھے۔ ماں گھر کے کام کر دیا کرتی تھی اور یہ بچپن کے زمانہ تھا، تو یہ حضرت خرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالو کی بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ شہر مدینہ سے بہت باہر رہا کرتے تھے۔ خالہ اور خالو دونوں یہودی تھے، نبی کے دشمن ہیں۔ بکریاں چرانے پر دونوں ماں بیٹے کو کھانا اور رہائش ملی ہوئی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت خرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں لے کر جب باہر نکلے، جنگل کی طرف لے جانے لگے تو بکریاں بھاگ کر مدینے شہر کی طرف چلی گئی۔ اب آگے آگے بکریاں بھاگ رہی ہیں اور پیچھے پیچھے خرصافہ بھاگ رہے ہیں۔ جب مدینے شہر میں آ گئے تو دیکھا کہ راستے میں اللہ کے حبیب کھڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے چہرے انور پر نظر پڑی، حضور علیہ السلام نے مسکرا کر دیکھا، قربان اس مسکراہٹ کی۔ خرصافہ نے جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اور مصطفیٰ نے مسکرا کر خرصافہ کو دیکھا، حضرت خرصافہ کے دل میں نبی کا پیار پیدا ہو گیا۔ خرصافہ اپنی بکریاں سمیٹ کر واپس اپنے گھر آ گئے۔ دوسرے دن بکریاں لے کر جب نکلے تو اب بکریوں کو خود جان بوجھ کر مدینے کی طرف بھیج دیا، پھر ان کے ساتھ ساتھ چل دیے۔ دل میں تڑپ تھی، دل میں تمنا تھی، دل میں آرزو تھی کہ ایک مرتبہ پھر سے رخ والضحیٰ کو دیکھ لوں۔ دل میں یہ آرزو جاگی کہ چل کر مدینہ شہر میں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر لوں۔ مدینے میں پہنچے، دیکھا حضور علیہ السلام پھر سے کھڑے ہیں۔ گویا ایسا لگتا تھا جیسے حضور علیہ السلام انہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، دل کی پیاس بجھائی، واپس اپنے گھر آ گئے۔ اب یہ روز کا معمول ہو گیا، گھر سے نکلتے بکریاں سیدھا مدینہ شہر کی طرف۔ جب شہر میں داخل ہوتے سامنے آقا کا چہرہ نظر آتا، آقا کے چہرے کو دیکھتے دل کی پیاس بجھ جاتی، واپس اپنے گھر آ جاتے۔ ایک دن خرصافہ کا خالو اپنے گھر میں موجود تھا۔ اس نے جیسے کہ یہودیوں کا شیوا تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، برا بھلا کہا کرتے تھے، اس نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ خرصافہ سے برداشت نہ ہوا، خالو سے کہا کہ خالو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بکواس کر رہے ہو نہ کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ خالو نے کہا تیرا رشتہ کیا ہے؟ تیرا ان سے رشتہ کیا ہے؟ میری مرضی میں جو کچھ بھی کہوں، تجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تو تو میری بکریاں چراتا ہے، خود بھی میرے گھر میں پل رہا ہے، اپنی ماں کو بھی میرے گھر میں پال رہا ہے، میری روٹی کھاتا ہے۔ تو خرصافہ نے کہا کہ خالو، جو تو کہے گا وہ مان لوں گا، مگر میرے محمد کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔
مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ خالو نے کہا بھئی تیرا تعلق کیا ہے مسلمانوں کے اس نبی سے، تیرا کیا تعلق ہے؟ حضرت خرصافہ نے فرمایا کہ میں نے تو ان کا کلمہ پڑھ لیا، میرے دل میں ان کی محبت ہے۔ خالو کو غصہ آ گیا، یہودی تھا نا، غصہ آ گیا، کہنے لگا تیری یہ ہمت، تیری یہ مجال، روٹیاں میری کھاتا ہے اور پیار میرے دشمن سے کرتا ہے؟ اگر تجھے محمد سے اتنا ہی پیار ہے تو پھر نکل میرے گھر سے، اپنی ماں کو بھی لے جا۔ حضرت خرصافہ نے فرمایا میں لعنت بھیجتا ہوں تجھ پر اور تیرے گھر پر، تیرے دیے ہوئے رزق پر، میں جا رہا ہوں، مجھے اپنے محمد سے پیار ہے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو حضرت خرصافہ کی والدہ آ گئی، کہنے لگی بیٹا تو یتیم ہے، تیرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، اگر اس گھر سے ہم نکل گئے تو نہ ہمیں روٹی ملے گی، نہ سر چھپانے کو چھت ملے گی، تو ایسا کر ہم زمانے میں دونوں دھکے کھاتے پھریں گے، بیٹا تو چپ کر جا، خالو کی بات مان لے، روٹی بھی ملتی رہے گی اور سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں چھینے گی۔ تو حضرت خرصافہ نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان خالہ اور خالو کو بلاؤ، میں ان سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں آ گئے، حضرت خرصافہ نے فرمایا کہ خالہ اور خالو میری ایک شرط ہے، اگر تم میری وہ شرط پوری کر دو تو پھر جو تم کہو گے میں وہ کروں گا۔ خالہ اور خالو بولے کہ ٹھیک ہے، ہمیں اپنی شرط بتا دو۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے نبی کو اللہ پاک نے اس کائنات میں حسینوں کا بادشاہ بنایا ہے، جملہ یاد رکھنا، کیا بنایا ہے؟ حسینوں کا بادشاہ بنایا ہے۔ خالہ خالو نے کہا اپنی شرط بتاؤ، تو کہا کہ میری یہ شرط ہے کہ صبح میری خالہ اور میری امی جان دونوں شہر مدینے کی طرف چلی جائیں اور جا کر میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر آئیں، آ کر مجھے یہ بتائیں، اگر آ کر یہ کہہ دیں گی کہ محمد کو چھوڑ دو تو میں چھوڑ دوں گا۔ کتنی بڑی شرط رکھ دی۔ خالہ اور خالو نے شرط منظور کر لی۔ صبح ہوئی، خرصافہ کی والدہ اور خالہ دونوں شہر مدینے کی طرف چل پڑی۔ گھر میں حضرت خرصافہ نے مصلی بچھا دیا، دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اے کائنات بنانے والے، اے اپنے محبوب کو دعا کا بکھڑا دینے والے، اے اپنے محبوب کو واللیل کی زلفیں دینے والے، میرا کام تھا تیرے یار کے قدموں میں بھیج دینا، اب تیرا کام ہے ان کا دل بدل دینا۔ تکبیر، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، کائنات بنانے والے، میرا کام تھا تیرے یار کے قدموں میں بھیجنا، اب تیرا کام ہے تو میرے پیار کی لاج رکھ لے، میرے یار کی لاج رکھ لے۔ تاجدار مدینہ کا یہ غلام اپنے گھر میں ہے، ماں مدینے چلی گئی، خالہ مدینے چلی گئی، ادھر ماں اور خالہ رسولوں کے سردار حبیب پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ شام کو جب اپنے گھر واپس آئیں، حضرت خرصافہ بھی موجود ہے، خالو بھی موجود ہے۔ صحابی نے پوچھا امی جان بتاؤ، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہیں اس کی قسم ہے، امی جان سچ سچ بتاؤ کہ میرا نبی کیسا ہے۔ ماں اور خالہ ایک زبان ہو کر بولی کہ خدا کی قسم ان کا چہرہ تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ خدا کی قسم ان کا چہرہ تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، وہ جب بات کرتے ہیں تو منہ سے نور نکلتا ہے۔ تو پھر میرے دوستو، جو میں نے بار بار پڑھا آپ کے سامنے، زبان خاموش نہ رہے، مل کر کہہ دو، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ ہمارے نبی ہیں ہی اتنے خوبصورت کا ان کا کوئی مثال نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے اور تمہارے نبی جب